میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب میں یہاں ایک بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر جنت میں نکاح میں 70 حوریں چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح زندگی آوارہ گردی میں گزر رہی ہے، جس طرح زندگی نفس پرستی میں گزر رہی ہے، جس طرح زندگی دنیا کے مکر و فریب و دھوکے میں گزر رہی ہے، اگر اسی طرح زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا آخرت میں ٹھکانہ سوائے جہنم کے دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ شاید باطل مذاہب والے وہ گناہ نہیں کرتے ہوں جو آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آوارہ گردی میں آگے، گالی گلوز میں آگے، چرس گانجے میں آگے، سٹے کا نمبر نکالنے میں آگے، لاٹری کے ٹکٹ پر پیسے لگانے میں آگے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے سیٹیاں بجانے، تالیاں بجانے، ان کو چھیڑنے میں آگے، اسی طرح سے آوارہ گردی میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، کون کون سا گناہ ہے جو میں آپ کو گناؤں؟ کس برائی میں ہماری قوم کا نوجوان ملوث نظر نہیں آتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج اگر جا کر جیلوں میں آپ دیکھ لیں، آج لاکرز میں آپ جا کر دیکھ لیں، آج پولیس اسٹیشن میں آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیلوں کے اندر جو بند ہیں اس میں اچھی خاصی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جو نام کا بورڈ ہوتا ہے اور جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں چور چکوں کی، پاکٹ ماروں کی، جیب کتروں کی، آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو مسلمانوں کی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ڈاکہ زنی کہیں پر پڑی ہے تو اس میں مسلمان ہے، اگر کہیں ریپ کیس ہوا تو اس میں مسلمان ہے، اگر کہیں کسی اڈے پر چھاپا پڑا، چرسی گنجیڑی پکڑے گئے تو مسلمان ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف اتنا نہیں بلکہ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اپنے نفس پرستی کے چکر میں ہماری قوم کا نوجوان صرف اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں ہی نہیں دیتا، آنکھیں ہی نہیں دکھاتا، بلکہ ضرورت پڑ جائے تو اپنے ماں باپ کا قتل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کا مرڈر کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نفس پرستی کے چکر میں جو آپ پڑے ہو، کل قیامت کے دن مولا کو کیا جواب دو گے؟ یہ جن لڑکیوں کے چکر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، جن دوستوں کے چکر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، جس چرس چلم گانجے کے چکر میں اپنے ماں باپ کی جیبیں کاٹتے ہو، اپنے ماں باپ کو رلاتے ہو، اپنے ماں باپ کو رات رات بھر جگاتے ہو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دن رات ستاتے ہو، کل قیامت میں مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ارے قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ وہ جو اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، انہیں ستاتے اور رلاتے ہیں، جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر میں جائیں گے، ان پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ان پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ میں ماں باپ کے باغیوں سے کہنا چاہوں گا، میں ماں باپ کے غداروں سے کہنا چاہوں گا، فرمایا گیا بندہ جتنے گناہ کرتا ہے ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری ہے وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، اپنی جوانی کے جوش میں اپنے ہاتھ پیر کی طاقت کے بل بوتے، اپنے گرم خون کے بل بوتے اپنے ہی ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کسی اور کی عزت کرنا، کسی اور کا احترام و ادب کرنا تو درکنار، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اوروں کی عزت کرے گا کیا امید کی جائے؟ جانتے ہو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا مولا علی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف، جماعت کا وقت ہو گیا تھا، آپ دیر سے پہنچے، تاخیر سے نکلے، تیزی سے چلے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا اسی راستے پر ایک بوڑھا آدمی بھی چلا جا رہا ہے، کمر جھکی ہوئی، رفتار دھیمی۔ مولا علی اس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ مولا کائنات نے یہ پسند نہ کیا کہ میں
اس بوڑھے سے آگے نکل جاؤں، اس کو پیچھے چھوڑ دوں، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ جو اپنی رفتار کو دھیما کر لیتے، آپ اس بوڑھے کے پیچھے 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 چلنے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی مسافر ہے کہیں باہر سے آیا ہوگا، جماعت کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے، یہ بھی نماز جا رہا ہوگا۔ جب مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے تو حضرت علی نے دیکھا اس نے رخ مسجد کی طرف نہیں کیا، بلکہ وہ سیدھا نکل گیا۔ جب وہ سیدھا نکل گیا تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، میں نے اس یہودی کے لیے اپنی رفتار کو دھیما کر لیا، اس کے چکر میں میری جماعت چھوٹ گئی ہوگی۔ جب اندر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ رکوع مل جائے تو پوری رکعت مل جاتی، مولا کائنات گئے رکوع میں شریک ہو گئے۔ اب آپ کو پتا نہیں کہ پہلی رکعت کے دوسری کے تیسری، لیکن جماعت بہت پہلے کھڑی ہو گئی تھی، آپ کو معلوم، تو آپ نے سمجھا کہ دو تین رکعت تو چھوٹی گئی ہوگی۔ بہرحال رکوع میں شریک ہوئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، پھر سے رکوع میں، پھر قیام میں۔ آپ کو پتا چلا کہ مجھے چاروں رکعت مل گئی، یعنی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، اگرچہ بہت دیر سے پہنچا لیکن چاروں رکعت مل گئی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور پلٹ کر حضرت علی سے فرماتے، اے علی تم کہاں رہ گئے تھے، آج آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ حضرت علی نے سارا معاملہ بیان کر دیا، اے آقا میں آ تو رہا تھا، مجھے جماعت پہلی رکعت مل جاتی اسی اعتبار سے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، کمزور آدمی جا رہا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو کراس کر کے آگے جاؤں، اس لیے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا۔ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا معاملہ سن لیا تو سن کر مسکرا کر فرماتے ہیں، اے علی اسی لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ بھلا تم کہاں رہ گئے، ابھی میں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل نے میری کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ رکوع سے مت اٹھیے گا جب تک کہ علی نہ آ جائیں، اور جب علی رکوع میں تم شریک ہوئے تو جبرائیل نے میری کمر کو چھوڑ دیا۔ اب جانتے اس حدیث مبارکہ سے میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب وہ بڑا آپ کا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، اور اگر کوئی خونی خاندانی رشتہ نہ بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا احترام کرو، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو اس کا احترام کرو، کہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ تم کسی بھی بڑے آدمی کی عزت کرو گے، اس کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، اور اس سے تمہارے اس عمل سے تمہارا مولا بھی راضی ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہاں اپنی قوم کے نوجوانوں سے نانا، چاچا، ماموں، خالو کا احترام کرنا درکنار، اپنے باپ ہی کا احترام نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنے دوست کے والد کو تو بڑا انکل انکل، چاچا چاچا کہہ کے بلائیں گے، لیکن اپنے باپ کو کبھی عزت سے بلاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں نے تو دیکھا یہ حال ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان جتنا محبت سے اپنے سسر کو ابا کہہ کے بلاتا ہے، اتنے محبت سے تو اپنے باپ کو بھی کبھی ابا کہہ کے نہیں بلاتا ہے۔ جتنے محبت سے اپنی ساس کو امی 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 کہہ کے بلاتا ہے، ساس کو امی امی کہنے میں زبان نہیں تھکتی، اور نہ جانے کتنے دن گزر جاتے ہیں، بوڑھی ماں کے کام ترس جاتے ہیں کہ کبھی میرا بیٹا مجھے بھی ایک بار امی کہہ کے بلاتا۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے میری قوم کے نوجوانوں کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شیطان کے ہاتھ پر گویا کھلونا بن چکے ہو۔ شیطان جہاں چاہتا اچھالتا ہے، پھینکتا ہے، جہاں چاہتا اٹھا کر کیچڑ میں ڈالتا، جہاں چاہتا اٹھا کر گندگی میں پھینکتا ہے۔ گویا تم شیطان کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے رمضان شریف کا مہینہ کیوں دیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ میرا کریم اگر بار بار دیتا ہے سال میں ایک بار، تو دینے کی وجہ یہی ہے میرے بندے، 11 مہینے تک تجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے، 11 مہینے تو جو میری نافرمانی کرتا ہے، 11 مہینے جب تو دنیا کے مکروہ
مکر و فریب میں الجھا رہا، جو تو نے گناہ کیے، برائیاں کی، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اگر تو اس مہینے کا احترام کرے گا، اس مہینے میں تو عبادت کرے گا، اس مہینے میں تو روزہ رکھے گا، اس مہینے میں تو تلاوت کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے تو رمضان کا احترام کر لے، اللہ 11 مہینے کے تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔